تو لیجئے میں اب تقریر پیش کرنے کے لیے مدرسے کا ایک ننھا طالب علم میں دعوت دیتا ہوں جناب کبیر سلمہ کو کہ وہ آئیں اور اپنی یاد کردہ تقریر کو ہم تمام نوجوانوں اور ہم تمام بوڑھوں بزرگوں کو اپنی محنت کا ثمرہ ظاہر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، جواب نہیں دیں گے تو آپ واجب کو چھوڑنے والے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ العظیم۔ جناب معزز صدر محترم، اساتذہ گرامی قدر اور میرے عزیز دوستوں، آج کی روحانی بدم میں آپ حضرات کے سامنے اسلام کے احکام و نماز سے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے تمام احکامات اور آپ کی تمام سنتیں اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کرنے حقیر جاننے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ماشاءاللہ۔ دوستو، مذہب اسلام میں جن چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے ان میں توحید کے بعد سب سے پہلا درج نماز کا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام امتوں پر فرض رہی ہے، ہاں البتہ اس کی تعداد، اوقات اور طریقہ کار میں فرق رہی ہے۔ حضرات، جب رب کائنات نے تمام انبیاء سے اپنی محبوب عبادت نماز ادا کرائی تو ایسا کوئی کر ہو سکتا ہے کہ اپنے سب سے لاڈلے نبی جلسہ گاہ میں تشریف رکھے، کھڑے کھڑے نہ رہے، محبوب عبادت سے محروم رکھا جاتا۔ چنانچہ نبوت ملنے کے بعد سے ہی آپ 2 وقت نماز ادا کرنے لگے اور پھر معراج پر 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا اور اس اہم عبادت کو پورے امتوں پر فرض کر دیا گیا۔ برادران اسلام، نماز کی اہمیت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم الایمان الصلاۃ، کہ ایمان کا پرچم نماز ہے۔ ایک اور دوسرے موقع پر فرمایا، ان الصلاۃ قربان المؤمن، کہ یعنی نماز تقریب الہی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور خوشخبری دیتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ غرض بے شمار احادیث میں نماز کی فضیلت اور دنیا و آخرت میں اس کا نفع بتلایا گیا۔ نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز دین کا اہم ستون ہے، نماز تقریب الہی کا ذریعہ ہے، نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومنوں کا نور ہے، نماز قبر کو باغ جنت بنانے کا ذریعہ ہے، نماز منکر نکیر کا سوال جواب ہے، نماز مومنوں کا ہتھیار ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رکھا جائے کہ جس طرح نماز کی ادائیگی پر خدا تعالیٰ کے بے شمار انعامات ہے، ویسے ہی نماز چھوڑنے والوں پر سخت وعیدی بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اس اہم اور افضل عبادت کو بے وجہ ترک کرے اور غفلت والوں پر وہی کا شکار ہو کر رہ جائے تو سراسر یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اور کفر و شرک کے درمیان نماز ہی فرق پیدا کرتی ہے۔ حضرات، دنیا کی رنگینوں نے ہمارے معاشرے سے دین و مذہب اور اس کی ہدایت کو چھین لیا، اسی طرح نماز کی اہم عبادت کی اہمیت بھی ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجہ میں ہم طرح طرح کے فتنوں دو چار ہیں، اللہ اور رسول کے ناراضگی میں محلے رہے ہیں۔ آئے عہد کریں کہ ہم خود بھی نماز کی پابند بنیں گے اور دوسروں کو بھی اس کا دعا دیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ ہمیں نماز کا پابند بنائے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔